السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ کو میں نہال اداری کا ولاگ دکھاؤں گا۔ اگر آپ مجھ کو بھی آ جائیں نہال اداری تو کنٹینیو کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت شہنشاہ خوش و خصال، پیکر حسن و جمال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، حصول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں با کثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ سوال: تیمم کیسے کہتے ہیں؟ نیز کتنی عمر تک بچہ یا بچی تیمم رہتے ہیں؟ جواب: وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، وہ یتیم ہے۔ بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم رہتے ہیں جب تک نہ بالغ نہ ہو، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت الحنان فرماتے ہیں، بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا۔ اس انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے۔ موتی وہ یتیم ہے جو سیب میں اکیلا ہو، اسے در یتیم کہتے ہیں، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت: یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے اور وہ جنت میں دو انگلیوں کو ملا کر اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، پھر محبت و شفقت کا یہ محبت صرف اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے عوض اسے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر 5 خرچ
مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ ثواب کتنا ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور ہوتی ہے اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، کہ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہو تو یتیم پر رحم کیا کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں اس کو کھلایا کر، ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے آئیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائیں۔ یتیم کی ہبہ کی کوئی کی ہوئی چیز کھا پی سکتے یا نہیں؟ یتیم کو اپنی کوئی چیز ہبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہبہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہبہ کرنے والے کا بالغ ہونا بھی ہے، جبکہ یتیم نابالغ ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی دوسرا بھی نابالغ کا مال ہبہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی عاصمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باپ کو یہ جائز نہیں کہ نابالغ لڑکے کا مال دوسرے لڑکوں کو ہبہ کر دے، اگرچہ معاوضہ لے کر ہبہ کرے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بلاگ پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔